غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع پونچھ کے علاقے سرن کوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوج اور پولیس نے علاقے میں مشترکہ طور پر آپریشن شروع کیا تھا۔ پیر کو بھارتی فوجیوں نے ضلع میں 2 مزید نوجوانوں کو ایک فرضی جھڑپ میں شہید کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم الحاق پاکستان اس تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ مکمل انضمام تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ پاکستان کے ساتھ موجود مذہبی، جغرافیائی، ثقافتی اور اقتصادی قربت اور کروڑوں کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کے پیش نظر تاریخی قرارداد میں پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے الحاق کا مطالبہ کیا گیا۔ آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ 19 جولائی کا دن خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور یہ تاریخی جموں کشمیر کا ایک اہم دن ہے، کیونکہ 1947 میں اسی دن کشمیری عوام نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا۔ نعیم احمد خان، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، یاسمین راجہ، فردوس احمد شاہ، غلام نبی وار، محمد یوسف نقاش اور دویندر سنگھ بہل سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے بیانات میں جدوجہد آزادی کو 19 جولائی کی قرارداد کی روشنی میں آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں 6 سال مکمل کر لیے۔ ان کی پارٹی ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی راہ میں شبیر احمد شاہ کی ثابت قدمی کی تعریف کی۔ شبیر احمد شاہ نے 37 سال یعنی اپنی زندگی کا تقریباً نصف حصہ بھارتی جیلوں میں گزارا۔ ادھر نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے بھارتی پیراملٹری فورسز اور پولیس کے ساتھ مل کر شوپیاں، کلگام اور اسلام آباد اضلاع میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ بھارتی پولیس نے بڈگام اور پونچھ اضلاع میں بھی گھروں پر چھاپوں کے دوران کم از کم 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔